الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کا طریقہ صحیح، مدلل اور مفصل۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس کا حوالہ صحیح بخاری میں رقم الحدیث حدیث نمبر 1334 اور اسی طرح حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 952 952۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کا حوالہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 کتابوں کے اندر باقاعدہ رقم الحدیث حدیث نمبر موجود ہے، یہ آپ ملاحظہ کیجیے۔ پہلی تکبیر کہنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ جو سورت یاد ہو یا کچھ آیات یاد ہوں جو بآسانی یاد ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1335 اور حدیث کی دوسری کتاب سنن نسائی حدیث نمبر 1999۔ ٹھیک ہے جی، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے گا، جو مسٹیکس ہوں جو غلطیاں ہوں تاکہ وہ دور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا تاکہ مسٹیک دور ہو جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورۃ الفاتحہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، تو اس کے ساتھ جو سورت یاد ہو یا کچھ آیتیں یاد ہوں وہ ساتھ میں پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ولا الضالین کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اس کے ساتھ سورہ اخلاص ملا لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی میں انشاءاللہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم. اس لیے میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ تو مجھے بھی اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. آپ جب آپ کو اگر مشکل ہو سمجھنا ہے کسی ورڈ کی تو آپ ویڈیو کو روک کر دوبارہ سے اس کو ویڈیو کو بیک کر کے تو دوبارہ سے آپ اس کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تو آئیے پڑھتے ہیں. اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص، جو ہم اکثر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں. اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص. تو آئیے پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص ملا لیں، یہ والی صورت. ٹھیک ہے. دوسری تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، جسے کہتے ہیں درود ابراہیمی. جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ وہ والا درود ہے. تو میں پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ریوائز کرنا ہے. جس ورڈ کو میں پڑھوں گا تھوڑا سا وقفہ دوں گا تو آپ نے اس وقفے میں ان الفاظ کو دہرانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی یہ درود ابراہیمی ہے. یہ ماشاءاللہ یہ باقاعدہ یہ آپ دیکھ لیں مکمل جو ہے نا جو بھی بات ہوگی اس کا ریفرنس، اس کا مکمل حوالہ نیچے آپ کو ملے گا. تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کرنی ہے. تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کرنی ہے. تو سب سے پہلی جو دعا ہے یہ میں پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے اس کو، کیونکہ میت کے لیے جتنی دعائیں کی جائیں گی تو اتنا جو ہے نا میت کو اس کا ثواب پہنچے گا، اتنا آپ کے لیے بھی اجر ہے اور میت کے لیے بھی اجر ہے. اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا
وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. یہ دعا ہے تیسری تکبیر کے بعد جو ہے نا یہ دعا پڑھیں گے ہم. اس کا حوالہ یہ موجود ہے سنن ابی داود حدیث نمبر 3201، ابن ماجہ میں ہے 1498. یعنی یہ دعا جب ہم پڑھیں گے اس کا مکمل حوالہ، مکمل ریفرنس انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے یہ والی دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. یہ جو دعا پڑھی ہے اس کا حوالہ یہ والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 963. اس کے بعد ہم نے یہ کہنا ہے مثلا جو فوت ہو گیا ہے، مثلا فلاں بن فلاں، اس کا نام اگر ہم لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اس کے والد کا نام کے ساتھ، تو اس کے بعد ہم یہ والی دعا پڑھیں گے، اللہم ان فلان ابن فلان. یہاں پر فلان ابن فلان کے مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح الیاس بن یوسف، یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، مثال دی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے اللہم ان فلاں بن فلاں کی جگہ پہ ہم نے میت کا نام لینا ہے اور اس کے والد کا بھی نام لینا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک میت کا نام لینا ہے اور میت کے والد کا بھی نام لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، یہاں سے فی سے. ٹھیک ہے، اللہم ان فلان ابن فلان، یعنی میت مرحوم، فی ذمتک وحبل جوارک فأعذہ من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق
اللہم اغفر لہ، یا اس کو اس طرح پڑھ لیں اللہم اغفر لہ انک انت الغفور الرحیم. ٹھیک ہے، تو اس کا حوالہ یہ سنن ابی داود میں ہے، حدیث نمبر 3202. ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 1499. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھنا ہے اللہم انہو عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم به اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناته وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ المصنف، یہ دیکھیں 6425 موطا امام مالک میں جنائز 17، ہر چیز کا ریفرنس ملے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھنا ہے اللہم ھذا عبدک وابن عبدک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم به منی ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فاغفر له ولا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یہ ابن حبان میں موجود ہے، حدیث نمبر 3073. ہر چیز کا انشاءاللہ ریفرنس، کتاب کا نام، حدیث نمبر، باقاعدہ مکمل حوالہ ملے گا انشاءاللہ. تو یہ نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی ساتھ آپ بآسانی تاکہ ہو جائے، ساتھ یہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ. تو ان دعاؤں کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امام نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھائے یا آہستہ، دونوں طرح جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ دعائیں اگر ہم جہرن پڑھیں پھر بھی جائز ہے، اگر سرن پڑھیں تو پھر بھی جائز ہے. نسائی کے اندر حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 1991. ٹھیک ہے، دفن کے وقت کی حالت اور دعا، میت کی قبر کی دعائیں طرف رکھیں اور اسے قبر میں پاؤں کی طرف سے داخل کریں اور میت کو رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ٹھیک ہو گیا، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر پڑھیں. ٹھیک ہے، اور میت کا رخ یا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیں. ابی داود، سنن ابی داود میں
یہ حدیث موجود ہے 3211، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 2875 بھی موجود ہے، دو حدیثیں سنن ابی داود میں موجود ہیں۔ مستدرک میں جلد 1 حدیث نمبر 3353 353، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو اس وقت قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ جب قبرستان میں جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس کا حوالہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 975 میں موجود ہے، تو یہ نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ ان کو پڑھیے گا اور ان کو یاد کیجیے گا تاکہ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں۔